السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر سخاوت کا ایک بہت ہی عجیب واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے تھوڑا سا شہد مانگا اور اس نے یہ کہا کہ میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج شہد سے ممکن ہے، تو مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، شہد دے دیں۔ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میرے پاس اس وقت شہد نہیں ہے، ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ وہ تاجر بہت اچھے انسان ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دے دیں گے۔ ضرورت مند نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل آیا تاکہ قافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے۔ آخر قافلہ آتا ہوا نظر آیا، وہ فوراً اٹھا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس قافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے خوبصورت اور بارورق چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام سے فرمایا جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لدے ہوئے ہیں ان میں سے 1 مٹکا اس بھائی کو دے دیں۔ غلام نے یہ سن کر کہا آقا، اگر 1 مٹکا اسے دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، دونوں مٹکے اس کو دے دو۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا آقا، یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس پر آقا نے کہا تو پھر اونٹ بھی اس کو دے دو۔ غلام فوراً دوڑا اور وہ اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مند ان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا۔ وہ حیران بھی تھا اور دل میں بے تحاشا دعائیں بھی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کس قدر سخی ہے، میں نے اس سے تھوڑا سا شہد مانگا، اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے، اور پھر مٹکے ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے وہ بھی میرے حوالے کر دیا۔ ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا نے غلام سے کہا جب میں نے تم سے کہا کہ اسے 1 مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تو پھر بھی نہیں گئے، پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑے ہوئے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام نے جواب دیا آقا، جب میں نے یہ کہا کہ 1 پورا مٹکا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا بھی دینے کا حکم فرمایا۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے اونٹ دینے کا حکم بھی دے دیا۔ اب میں ڈرا کہ اگر اب بھی میں کوئی اعتراض کروں تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ اس پر آقا نے کہا اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو تم اس غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو تمہارے لیے اور اچھا تھا، بہتر بات تھی۔ جواب میں غلام نے کہا آقا، میں آزادی نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں، میں اپنی غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آقا کون تھے؟ یہ آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو ذو النورین کا لقب بھی ملا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ بہت زیادہ سخی تھے، آپ کی سخاوت اس وقت کے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سخاوت کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔